بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ملک کے سیاسی حالات تبدیل ہوئے ہیں اور بدلے ہوئے سیاسی حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں بڑھی ہیں۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ سیاسی تجزیہ نگاروں نے بھی اور بہت سے لکھنے والوں اور بولنے والوں نے پچھلے 10 سال میں یہ بات کہی، لکھی اور بولی کہ مسلمانوں کے ووٹ کا، ان کی رائے کا کوئی وزن باقی نہیں رہا۔ لیکن اس مرتبہ پارلیمانی الیکشن میں مسلمانوں نے جس سوجھ بوجھ کا، جس شعور کا، جس بیداری کا، جس یکجہتی کا اور خاموشی کے ساتھ اپنے مشن پر کاربند ہونے کا ثبوت دیا ہے، وہ اس ملک کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ جمہوری ملک میں اٹھے ہاتھوں کی قیمت ہوتی ہے، گرے ہاتھوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ مسلمانوں نے اور اس ملک کے سمجھدار طبقے نے جمہوری طریقے پر اپنی رائے کی مضبوطی ظاہر کی، اور وہی لوگ جو یہ کہتے آ رہے تھے کہ مسلمانوں کا اس ملک میں کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، انہیں یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ مسلمانوں نے ایک سوچی سمجھی رائے کے مطابق اپنے وزن کا، اپنی رائے کے وزن کا مستحکم ثبوت پیش کیا ہے۔ یہ بھی سچائی ہے کہ اس ملک کی سیاست بغیر مسلمانوں کے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اب جب کہ ملک کے سیاسی حالات بدلے ہیں، مسلمانوں کو مزید سمجھداری کا ثبوت دینا ہوگا۔ یہ بھی کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اس ملک میں نفرت کے مقابلے میں محبت کی فضا کو عام کریں۔ نفرت گھروں کو، خاندانوں کو، بستیوں کو اور ملکوں کو توڑ دیا کرتی ہے۔ محبت سے لوگ جڑتے ہیں، نفرتیں انسانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ ایک مخصوص طبقہ ملک میں نفرت کی آبیاری کر رہا ہے، ہمیں اس کے مقابلے میں محبت کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہیے، اور جو لوگ اس ملک میں مظلوم ہیں ان کی آواز بن کر مسلمانوں کو سامنے آنا چاہیے۔ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان سیاسی غلامی کی بندشوں سے آزاد ہو کر آگے آئیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم استعمال نہ ہوں اور اپنے آپ کو کسی کو استعمال نہ ہونے دیں۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ لوگ ہمیں استعمال کرتے ہیں اور پھر یوں گزر جاتے ہیں گویا کہ ہمیں پہچانتے بھی نہ ہوں۔ اس ملک میں جب بابر آیا تھا تو اس کو سواری کے لیے ہاتھی پیش کیا گیا، اس کے لیے یہ نئی چیز تھی۔ وہ ایک چھلانگ لگا کر ہاتھی پر سوار ہوا اور اس نے فیلبان سے کہا کہ مجھ کو لگام دو، تو اس نے ہاتھ جوڑے اور کہا، مہاوت نے، فیلبان نے کہا، حضور یہ گھوڑا نہیں ہے، یہ ہاتھی ہے، اسے تو میں ہی چلاؤں گا۔ تو بابر دوسری چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا اور اس نے تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا کہ بابر کسی ایسی سواری پر سوار نہیں ہوتا جس کی لگام دوسرے کے ہاتھ میں ہو۔ اگر ہم اس غلطی کو دہراتے رہیں گے کہ ان سیاسی سواریوں پر سوار ہوں جن کی لگام دوسروں کے ہاتھ میں ہو، تو ہماری سیاسی پسماندگی دور نہیں ہوگی۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہمیں کس راہ پر جانا ہے، کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ملک کو کون سی سمت میں لے جانا ہے۔ اصل معاملہ ملک کا ہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ ملک باقی رہے گا۔ اس ملک کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری صحیح سمت میں کیے گئے فیصلوں کے ذریعے، اقدامات کے ذریعے ہی درست ہو سکیں گے۔ اس لیے مسلمان شعور کے ساتھ بیداری اور تنظیم کے راستے پر چلیں، اپنوں
کو पहचानें, उनको साथ लें, आगे बढ़ें और मुल्क को एक सही सिमत दें। आप देख रहे हैं कि मुल्क में ये हो रहा है कि जो लोग अपने हकीकी मुतालबात के साथ आ रहे हैं उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। हमारे इसी महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन की आवाज़ कब से जारी है, उसके लिए लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, कितनी जानें चली गईं, लेकिन अब भी गवर्नमेंट उस पर संजीदा नहीं है। क्यों ऐसा किया जाता है कि हकीकी मुतालबात को नज़रअंदाज किया जाता है? मनोज जरंगे ने अगर एक तहरीक शुरू की है, अपने हक़ का मुतालबा किया जा रहा है, तो हमें भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलानी चाहिए और कहना चाहिए कि अगर रिजर्वेशन मराठा लोगों को दरकार है ज़रूर दिया जाए। जो हजरात ऐसे हैं कि पसमानदा हैं, मुश्किल में गिरफ्तार हैं, उनके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। मैं अपने इस दुख का भी इजहार करना चाहता हूँ कि जब से नताइज आए हैं तकरीबन 12 मुसलमान मॉब लिंचिंग में मारे गए हैं और ये तादाद हर नए दिन के साथ बढ़ रही है। और अफसोस कि सेकुलर कहलाई जाने वाली पार्टियां इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। मॉब लिंचिंग में जो लोग मारे जा रहे हैं, क्या वो इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? मॉब लिंचिंग के नाम पर जिस हुजूमी तशद्दुद को इस मुल्क में अपनाया जा रहा है वो निहायत नाज़ेबा है। दोहरा पैमाना इस मुल्क में इख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। अगर कानून के नाम पर मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाया गया तो अब ये जो भोले बाबा की हरकत की वजह से 121 जाने गई हैं, तो योगी जी का बुलडोज़र कहाँ चला गया? ये दोहरा पैमाना इस मुल्क में क्यों इख्तियार किया जाता है? ये सवाल हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। बुनियादी तरीक़े पर मुल्क में एक नज़र से सबको देखा जाना चाहिए और हुजूमी तशद्दुद की राह में सिर्फ कानून बनाकर नहीं, कानून के नफाज के ज़रिए रुकावट डालनी चाहिए। ये हुजूमी तशद्दुद अगर बढ़ेगा इसका सख्त नुकसान होगा, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सिर्फ माइनॉरिटीज़ को नहीं, सिर्फ किसी एक ख़ास तबके को नहीं, बल्कि जब ये चीज़ बढ़ेगी तो हर एक को इसका नुकसान होगा। अल्लाह करे हमारा मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे और हम सब अपने देश के हित में सही सिमत में कदम आगे बढ़ा सकें। मौलाना, जब भी इंतखाबात आते हैं हम इस्लामी ताकतों को शिकस्त देने के लिए, सेकुलर ताकतों का साथ देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं जी, और उसके नतीजे में कुछ उनको फ़ायदा भी होता है। तो मजबूत तौर पर मंजरनामा कुछ हद तक तो बदलता है, लेकिन हमारे अपने जो मुतालबात हैं या हमारे अपनी जो बातें हैं वो सेकुलर पार्टियाँ कुछ भूल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हम जब अपनी हिमायत दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ शायद रखें। देखिए, हम लोगों की बेवकूफ़ी है, हम लोगों की बेवकूफ़ी है कि हम बग़ैर किसी एग्रीमेंट के कहीं भी चले जाते हैं और किसी भी सियासी जमात के फ़ायदे के लिए काम करते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि सियासी जमातें ये समझती हैं कि वो हमारा इंतखाब नहीं है बल्कि वो हमारे लिए मजबूरी है। तो हमें ये एहसास दिलाना होगा कि हम अगर आपकी तरफ आ सकते हैं तो कहीं और भी जा सकते हैं, और इंतखाबात से पहले मुसलमानों को एक हिकमत अमली बनानी चाहिए और उस हिकमत अमली के मुताबिक बाज़ाब्ता बातचीत करके और मुआहदा करके आगे बढ़ना चाहिए। मुसलमानों ने हिकमत अमली करने के बजाय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर इस मामले में आगे आता है तो बहुत अच्छा है, मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना एक दायरा है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा रनिंग सियासत से दूर रहा है, और उसकी हिकमत यह है कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पार्ट हैं। अगर हम किसी सियासी हिकमत अमली के रास्ते पर जाएंगे तो उससे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वहदत मुतासर हो सकती है। वहदत को देखेंगे कि मुसलमानों के मसाइल को देखेंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही हर काम करे, और भी जमातें हैं, हम लोग उन जमातों से गुजारिश कर सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने लिए जो दायरा मुतय्यन किया है वो पर्सनल लॉ की हिफाजत है और वो अपने दस्तूर के मुताबिक काम कर रहा है। मुसलमानों का हाल बद से बदतर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन
مسلمانوں کو جس سمت میں عمل و اقدام کرنا چاہیے انہیں غور کرنا ہوگا کہ کیا وہ کر رہے ہیں. ہماری انرجی، ہماری صلاحیت کا بہت بڑا حصہ آپس کے اختلاف پر خرچ ہو رہا ہے. ہمارے دین کی جو بنیادی تعلیمات ہے اس کے اوپر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. جن چیزوں کو ہمارے لیے کامیابی کی بنیاد قرار دیا گیا، اگر ہم اس سے دور ہوں گے تو نعرے، سیاسی حکمت عملی، انقلاب زندہ باد، اس سے کبھی ہماری تقدیر بننے سنورنے والی نہیں. مسلم پرسنل لا کی قومی مہم چالو ہے ابھی. مسلم پرسنل لا بورڈ مسلم پرسنل لا کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کے 3 کام ہیں. ایک شریعت کی حفاظت، دوسرے اتحاد امت، اور تیسرے اصلاح ملت. وہ ان 3 محاذوں پر کام کر رہا ہے اور اس کا کام برابر الحمدللہ جاری ہے. جیسے مرکز میں حکومت کم ووٹ سے جی حکومت بنی ہے، لیکن لوگ یہ سوچ رہے کہ NRC کا مدعا یہ لوگ ختم کر دیں گے، ختم ہو جائے گا، مطلب یہ لوگ اٹھائیں گے نہیں، نافذ نہیں کریں گے. ایسا مسلمان کو ذہن میں بات چل رہی ہے. صحیح چل رہی ہے، اس لیے کہ جب یہ خود الجھے ہوئے ہوں گے تو دوسروں کو الجھانے کی ان کو فرصت نہیں ملے گی. اور ویسے بھی یہ لنگڑی لولی سرکار ہے، کس وقت یہ رخصت ہو جائے کوئی اس کا بھروسہ نہیں ہے. اور یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ اپوزیشن مضبوط ہے اور اپوزیشن مختلف چیزوں پر اپنی رائے رکھے گا اور مضبوطی سے رکھے گا. ابھی دیکھ لیجئے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اس جاری سیشن میں بہت مضبوط باتیں آئیں. راہل گاندھی نے گفتگو کی، مہوا موئترا نے گفتگو کی، ڈاکٹر جان بریٹاس نے گفتگو کی، اور راجیہ سبھا میں بھی مختلف لوگوں نے بہت مضبوط گفتگو کی ہے اور بنیادی مدعے اٹھائے ہیں. نصاب تعلیم میں جو تبدیلی ہو رہی ہے اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے، اور ایک رکن پارلیمان نے اس پر دلچسپ تبصرہ کیا ہے کہ نصاب تعلیم میں جس طرح کی تبدیلی ہو رہی ہے تو ہم یہ امید لگا سکتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد ہم تاریخ کی کتاب میں یہ پڑھیں گے کہ گاندھی جی کا انتقال نیمونیا یا فلو سے ہوا اور ناتھورام گوڈسے ان کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے آیا تھا. مہوا موئترا نے کہا ہے کہ اس ملک میں لیڈروں کی 2 قسمیں ہیں، ایک جو ووٹنگ مشین سے آتے ہیں، جو دوسرے وہ جو واشنگ مشین سے آتے ہیں. تو یہ دونوں طبقے اس ملک میں ہیں. تو بہت مضبوط اپوزیشن ہے اور وہ لگاتار اپنی بات اٹھا رہا ہے، اور امید ہے کہ یہ طاقت اگر قائم رہی تو کسی غلط سمت میں جانے کا موقع گورنمنٹ کو کم ملے گا. ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ لوک سبھا الیکشن ہوا، مہاراشٹر میں 248 سیٹس تھے، اس میں سے ایک بھی سیٹس مسلم کو نہیں ملی. اس کو آپ کیا بولیں؟ میں اس پر پہلے بھی اپنی رائے دے چکا اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے کہ آپ اتنی بڑی آبادی کو نظر انداز کریں. چاہے کوئی پارٹی ہو، آپ صرف ووٹ لینے کے لیے آئیں، غلط ہے. جب ابھی یہ MLC کا معاملہ آیا، مسلمانوں کو نظر انداز کیا گیا، غلط کیا گیا. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی ایسی صورتحال ہے کہ جس میں ہم اس طرح کی باتوں پر بہت زیادہ زور نہیں دے پا رہے، اس لیے کہ اور بہت سے بڑے مسائل ہیں. لیکن اس پر بات کرنی چاہیے اور سیکولر کہی جانے والی پارٹیز کی ہائی کمان سے بات کرنی چاہیے اور انہیں یہ بتا دینا چاہیے کہ اگر آپ نظر انداز کریں گے تو ہم بھی نظر انداز کریں گے. مولانا اسی بنیاد پر کچھ آوازیں ایسی بھی اٹھ رہی ہے کہ ہم کیوں ان کے پاس در پر کٹورا لے کے جائے، مانگے ہمارا حق دو، ہم ہماری پارٹیاں میدان میں اتار کر اپنا حق کیوں نہیں لے سکتی. اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہے اور کچھ پارٹیاں اس بات کی قیادت کی دعوے داری بھی کرتی ہیں، سامنے نظر آ رہا ہے. اصل میں دیکھیے، بنیادی طریقے پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اپنی سیاسی قوت، یہ نعرہ اچھا تو ہے لیکن ایک سیاسی پارٹی بنانا اور چلانا یہ آسان کام نہیں ہے. میں یہ بات آپ سے صاف طریقے پر کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی پارٹیاں خون جگر سے چلتی ہیں اور اس کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے. سیاسی پارٹیاں کبھی بھی تقریروں سے نہیں چلتی ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں کو بنیادی طریقے پر اگر کوئی راہ اپنانی ہے تو مل بیٹھ کر ایک راستہ بنانا چاہیے. اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ریاستی سطح پر جو ایسی پارٹیاں ہیں جو کچھ لو کچھ دو کے تحت کام کر سکتی ہیں، ان کے ساتھ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے اور بات آگے بڑھانا چاہیے.